تو چلیں آج YouTube کے ایک ایسے کاپی پیسٹ بزنس ماڈل کو سمجھتے ہیں جس میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ بہت کم محنت سے بہت زیادہ پیسہ کمایا جا سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی ڈیجیٹل دنیا میں کام کرنے والوں کے لیے ایک زبردست موقع ہے یا اس میں کوئی چھپا ہوا خطرہ بھی ہے؟ آئیے اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں اس نمبر سے جس کی وجہ سے سب اس طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ صرف ایک چینل سے مہینے کا $1000 کمانے کا وعدہ۔ یہی وہ عدد ہے جو سب کی توجہ کا مرکز بنتا ہے۔ تو یہاں سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے، کیا سچ میں بغیر اپنا چہرہ یا آواز استعمال کیے صرف دوسروں کا مواد کاپی پیسٹ کر کے ایک کامیاب اور مونیٹائزڈ یوٹیوب چینل بنانا ممکن ہے؟ اچھا، اس ماڈل کی پوری حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 5 الگ الگ حصوں میں توڑ کر دیکھیں گے۔ منافع کے وعدے سے لے کر پلیٹ فارم کی پالیسیوں تک ہر چیز کا جائزہ لیں گے۔ تو سب سے پہلا مرحلہ منافع کا وعدہ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ماڈل کی کامیابی کے ثبوت کے طور پر کیا دکھایا جاتا ہے اور کیا یہ دعوے واقعی قابل اعتبار ہیں۔ اب یہاں دیکھیں، ہمارے سامنے 2 مثالیں ہیں۔ چینل اے نے ایک مہینے میں $500 سے زیادہ کمائے، جبکہ چینل بی $1000 کا ہنسا بھی پار کر گیا۔ تو یہ اعداد و شمار صاف دکھاتے ہیں کہ ہاں، اس ماڈل سے کم ٹھیک ٹھاک پیسہ بنایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، پیسہ تو بن رہا ہے، لیکن اب آتے ہیں دوسرے مرحلے پر۔ یہ جو ویڈیوز بن رہی ہیں، ان کا خام مال یعنی کنٹینٹ آخر آتا کہاں سے ہے؟ دیکھیں، اس پورے پروسیس کی بنیاد 2 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز ایک خوبصورت سا بیک گراؤنڈ، اور دوسری چیز وہ اصل ویڈیو جسے دوبارہ استعمال کیا جائے گا۔ پہلا کام ہے پنٹریسٹ جیسے پلیٹ فارمز پر جانا، وہاں سے اچھی کوالٹی کے ویڈیو کی تھیم سے ملتے جلتے ٹیمپلیٹس ڈھونڈنا۔ یہی ٹیمپلیٹ ہمارے ویڈیو کی نئی شکل بنیں گے۔ اور اب سب سے اہم اور سب سے متنازع حصہ، جو مین ویڈیو کانٹینٹ ہے، وہ سیدھا دوسرے مشہور یوٹیوبرز کے چینل سے اٹھایا جاتا ہے۔ اور بس یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں سے سارے مسئلے اور رسک شروع ہوتے ہیں۔ اگلا مرحلہ، اے آئی سے چلنے والا ورک فلو۔ یہاں ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے تاکہ کاپی کیے گئے کانٹینٹ کو ایک نیا، الگ اور اوریجنل لک دیا جا سکے۔ یہاں ایک بہت ضروری بات پر زور دیا گیا ہے۔ سیدھا سا اصول ہے، اگر آپ لو کوالٹی چیزیں استعمال کریں گے تو ویڈیو کبھی وائرل نہیں ہوگی۔ کامیابی کے لیے کنٹینٹ میں ویلیو ایڈ کرنا، اسے بہتر بنانا لازمی ہے۔ تو کوالٹی کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک سادہ سا اے آئی ورک فلو استعمال ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر بیک گراؤنڈ امیج کی ریزولوشن کو بہتر کیا جاتا ہے، اس کی کوالٹی کو زبردست طریقے سے بڑھایا جاتا ہے۔ اور یہ تصویر صاف فرق دکھا رہی ہے۔ دیکھیں، اے آئی کی مدد سے ایک معمولی سی دھندلی تصویر ایک پروفیشنل ہائی کوالٹی اثاثہ بن جاتی ہے۔ یہی تو ویڈیو کو ایک نیا لک دیتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اسمبلی لائن پر۔ یہاں پر وہ الگ الگ ٹکڑے یعنی بیک گراؤنڈ اور ویڈیو مل کر ایک مکمل ویڈیو کی شکل لیتے ہیں۔ اس کے لیے انشارٹ جیسی موبائل ایپ استعمال ہوتی ہے۔ پورا پروسیس سٹیپ بائی سٹیپ ہے۔ ویڈیو امپورٹ کی، اسے کاٹا، پھر بیک گراؤنڈ ہٹایا، نیا اے آئی والا بیک گراؤنڈ لگایا، تھوڑے کلر سیٹ کیے، سپیڈ بڑھائی اور بس ہائی کوالٹی میں ایکسپورٹ کر دیا۔ اس پورے کھیل میں سب سے اہم چیز ہے کٹ آؤٹ فیچر۔ یہی وہ ٹول ہے جو اصل ویڈیو کے سبجیکٹ کو اس کے بیک گراؤنڈ سے الگ کرتا ہے۔ اس کے بغیر یہ ماڈل ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ اس کی ویژول اسٹریٹجی کا مرکز ہے۔ اور آخر میں سپیڈ اور کلر میں ہلکی پھلکی تبدیلیاں کی جاتی ہیں۔ اس کا مقصد صرف ویڈیو کو یونیک بنانا نہیں ہے، بلکہ یوٹیوب کے الگورتھم کو بھی یہ بتانا ہے کہ دیکھو، یہ نیا کانٹینٹ ہے۔ اور اب ہم اس ماڈل کے سب سے نازک، سب سے اہم حصے پر آ گئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب یوٹیوب کی پالیسیوں کے مطابق ہے اور اس میں خطرہ کتنا ہے؟ جو لوگ یہ ماڈل استعمال کرتے ہیں، ان کا سب سے بڑا دعویٰ یہ ہے کہ اس طریقے سے کوئی کاپی رائٹ اسٹرائک نہیں آتی، چینل بالکل سیف رہتا ہے۔ لیکن کیا یہ سچ ہے؟ لیکن یہاں ایک بہت بڑا کیچ ہے۔ وہ خود مانتے ہیں کہ اس پروسیس کا ایک اہم حصہ یعنی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرنا ہی یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف ہے۔ اب یہ کسی بھی انٹرپرینور کے لیے ایک بہت بڑا ریڈ فلیگ ہے، ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ اور یہ تجزیہ ایک اور چیز سامنے لاتا ہے۔ ویڈیو ایڈیٹنگ تو صرف وہ حصہ ہے جو ہمیں دکھتا ہے۔ اصل کامیابی کا راز ان چیزوں میں چھپا ہے جو دکھتی نہیں ہے، جیسے کہ SEO، کی ورڈز کی ریسرچ اور مستقل ویڈیوز اپلوڈ کرنا۔ اس کے بغیر بہترین ایڈیٹنگ بھی کسی کام کی نہیں۔
تو آخر میں ہر ڈیجیٹل انٹرپرینیور کے لیے سوال وہی ہے، کیا یہ ایک لمبے عرصے تک چلنے والا پائیدار بزنس ماڈل ہے یا یہ صرف ایک چھوٹا سا لوپ ہول ہے، سسٹم میں ایک کمزوری جو کبھی بھی بند ہو سکتی ہے؟